ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات و واقعات بر صغیر کے نامور لوگوں میں جن کا نام شامل ہے، بر صغیر کے اکابرین میں جن کا نام شامل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ تو بر صغیر کے ان اکابر میں سے آپ ہیں جن کی نظیر تمام ممالک اسلامیہ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سرزمین ہند میں اگر صرف شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو بر صغیر کے لیے یہ فخر کافی تھا۔ تو حضرت شاہ صاحب کی زندگی اور علمی اور عملی کمالات کے اتنے گوشے ہیں کہ ہر ایک مستقل تصنیف کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نادر لیاقتوں سے نوازا اور بہترین صلاحیتوں سے آپ کو آراستہ کیا تھا۔ ذہن و دماغ کی اعلیٰ قوتوں کے ساتھ ساتھ قلب و روح کی نفاستوں اور طہارتوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو سجایا اور ان کو سنوارا تھا۔ تو خون کے رشتے سے بھی حضرت شاہ صاحب مجمع البحرین ہے۔ باپ کی طرف سے فاروقی تھے اور مادری لحاظ سے ہاشمی علوی تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم کے واسطہ سے ان کا رشتہ خاندان خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا متصل ہوتا ہے۔ کسی نامعلوم تاریخی موڑ پر شاہ ولی اللہ کا خاندان مدینہ منورہ سے یمن منتقل ہوا اور وہاں سے منگول رستہ خیزی کے دور میں ہندوستان کی مہاجرت پر مجبور ہوا۔ ان کے اجداد و اسلاف کے سلطنت دلی کے اولین دور 13ویں صدی عیسوی میں وارد ہند ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو 13ویں پیڑھی کے جد امجد مفتی شمس الدین ہریانہ کے ایک قصبہ راہتک میں دلی سلاطین کے آخری دور میں آباد ہوئے۔ وہ علم و تقوی کے پیکر تھے، لہٰذا علاقے کے قاضی مقرر کیے گئے اور ان کے خاندان میں منصب افتاء و قضاء موروثی بن گیا، جو تقریباً 400 سال تک جاری رہا۔ تو مادری خاندان کے اسلاف بھی ہجرت کر کے خاک ہند کے باسی بن گئے، لیکن وہ سرکاری مناصب اور حکومتی مشاغل سے ہمیشہ دور رہے اور انہوں نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت شاہ صاحب کے والد کا نام شیخ عبد الرحیم تھا اور ان کے دادا کا نام شیخ وجیہ الدین فاروقی تھا۔ آپ کے والد وقت کے عظیم ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے جن اساتذہ سے کسب فیض حاصل کیا، ان میں سر فہرست میر زاہد ہروی، خواجہ باقی نقشبندی، خواجہ سید عبداللہ اکبر آبادی، خلیفہ شیخ آدم بنوری، خلیفہ ابو القاسم علائی شامل ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم کا اصل کارنامہ مدرسہ رحیمیہ کا قیام ہے۔ عربی زبان و قواعد کی ضروری تعلیم کے بعد وہ اپنے تلامذہ کو صورت بصورت اور آیت بآیت قرآن کریم کا متن پڑھایا کرتے تھے اور اسی کو اصل دینی تعلیم آپ قرار دیتے۔ تو شاہ صاحب کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کو اصل مانتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی ولادت بروز بدھ 4 شوال 1114 ہجری بوقت طلوع شمس ہوئی۔ 1143 کے اواخر میں آپ نے حج کی سعادت سے مشرف ہوئے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر اور دوسرے مشائخ حرمین سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ تو شیخ ابو طاہر محمد کردی سے کامل صحیح بخاری آپ نے ان سے پڑھی اور اس کے علاوہ دوسری کتب حدیث کے منتخب حصے پڑھے اور کتب تصوف کا بھی آپ نے حرمین میں درس لیا اور شیخ محمد وفد اللہ سے امام مالک کی موطا کا درس لیا۔ شیخ فاضل سندھی سے متن قرآن، شیخ افضل سیال کوٹی سے حدیث کا آپ نے درس لیا۔ تو حرمین سے واپسی پر آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب اور ان کے والد محترم
حدیث نبوی پر عمل کرنے میں ان کے رستے میں کسی معین مذہب کی رکاوٹ ہرگز نہیں نہ تھی، اور اسی کا نام ترک تقلید ہے، جس پر اہل حدیث سے ہمیشہ نزاع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے پہلے اس ملک میں علم حدیث کی بنیاد تو پڑ چکی تھی، لیکن تقلید کے عام رواج کی وجہ سے عمل بالحدیث کا رواج نہیں پڑا تھا، تو قدرت نے عمل بالسنہ کی تجدید کا حصہ حضرت شاہ صاحب کے لیے رکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے نہایت حکیمانہ طرز سے اپنی تصانیف میں تقلید و عمل بالحدیث کی بحثیں لکھیں، اور آپ کی تصانیف سے ہندوستان کی علمی دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو حضرت شاہ صاحب کی اگر تصانیف کا تذکرہ کریں تو پروفیسر یاسین مظہر صدیقی، ان کی تحقیق کے مطابق حضرت شاہ صاحب کی تصانیف کی ٹوٹل تعداد 43 ہے۔ ان میں ایک القصیدۃ اللامیہ عربی میں ہے جو فیوز الحرمین کے غیارہ مشاہدوں پر ہے، اور ایک آغاز ترجمہ فارسی قرآن کریم جو بعنوان فتح الرحمن، اس ترجمہ کا آغاز سفر حرمین سے قبل ہو چکا تھا۔ تو مجدد الف ثانی کے فارسی رسالہ رد روافظ کا عربی ترجمہ جو شاہ صاحب نے اپنے مدنی استاذ حدیث شیخ ابو طاہر کردی کی فرمائش پر کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار تصانیف ہیں ان میں سر فہرست حجت اللہ البالغہ ہے جو عربی زبان میں ہے، میری اس لائبریری میں وہ موجود ہے، حجت اللہ البالغہ۔ یہ شاہ صاحب کی عظیم ترین تصنیف ہے، یہ آپ کی اس عربی تصنیف کا ترجمہ پڑا ہوا ہے۔ اور فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن فارسی زبان میں ہے، عظیم ترجمہ اور شاندار تفسیر قرآن کریم ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار تصانیف ہیں، ان کی عظیم ترین تصانیف ہیں حضرت شاہ صاحب کی۔ تو بقول شاہ عبد العزیز، ان کے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ بہت کم بیمار ہوئے تھے۔ اواخر جون 1762 کو آپ بیمار پڑے اور سخت بیمار ہوئے۔ مرض نے طول کھینچا، جو علاج ہوتا گیا آپ کا مرض بڑھتا گیا۔ بالآخر 29 محرم 1776 ہجری 20 اگست 1762 کو بوقت ظہر آپ نے وفات پائی، اور اسی دن والد ماجد شیخ عبد الرحیم کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ آپ بلا نزاع 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ جب میرا دورہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلت مجددیت پہنائی، پس میں نے اختلافی مسائل میں فرماتے ہیں میں نے جمع و تثبیت کو معلوم کر لیا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لآبائنا ولی امہاتنا ولی مشائخنا ولی اساتذتنا